قتل کروا دے، یہ ان کے اپنے ذاتی اختیارات ہے، اس میں ہماری کوئی دخل اندازی نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے جد و جہد کیجیے آپ، اور اس کے بعد میں دیکھیے جب مسلمانوں میں یہ قانون نافذ ہو جائے گا اور ہندوستان میں بسنے والے دیگر مذاہب کے ماننے والے جب یہ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں پر خون، قتل، غارت گری یہ بالکل اس کی شرح بالکل کم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس اسلامی قانون کو سارے ہندوستان کے اندر نافذ کر دے. آپ دیگر ممالک کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جیسے سعودیہ، افغانستان میں کچھ سالوں کے لیے اسلامی قانون چلتا رہا، وہاں پر آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کبھی قتل نہیں کرتا. وہاں پر یعنی قتل، خون، غارت گری یہ بالکل آپ کو نہیں کے حساب میں ملے گا. یہ تو جب کہیں کوئی کسی ملک میں لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں انسان رہے، اکا دکا واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، شیطان تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. لیکن جہاں کہیں پر بھی یہ قانون نافذ ہے، اس قانون کی برکت سے آپ غور کیجئے کہ انسانیت کو وہاں پر راحت ملی ہوئی. تو ٹھیک یہی راحت ہمیں بھی ہندوستان کی سرزمین پر ملے گی، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا تو چاہیے برادران اسلام. تو دوبارہ میں نے 4 یا 5 خطبہ جمعہ کے بعد دوبارہ یعنی اس موضوع پر نظر ڈالنی آپ کے سامنے مناسب سمجھی. وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی طریقہ آپ نے مسجد نبوی کے ذریعے اختیار کیا تھا کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو حالات، جو مسائل پیش آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سرچ کرتے اور اسی پر تقریر کیا کرتے خطبہ جمعہ کے موقع پر یا دوسرے خطبات کے موقع پر. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے موضوع پر گفتگو تقریر نہیں کرتے تھے. تو ٹھیک یہی طریقہ ہم اختیار کریں گے، ہونے والے مسائل پر نظر ڈالیں گے اور اسی پر گفتگو کریں گے اور لوگوں کا ذہن بنانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اسلامی شریعت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور اسے نافذ کرنے کے لیے جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اپنی طرف سے اپنی جدوجہد، اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی ہماری استطاعت ہے ہم کوشش کریں گے اسے نافذ کرنے کے لیے. ایک ضروری اعلان یہ ہے، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے اس بات کی آپ کے سامنے گزارش کی تھی، کوارنٹائن سینٹر کے لیے بستی میں آئسولیشن وارڈ کے لیے کچھ بیڈوں کی ضرورت ہے یا آکسیجن سلنڈر کی ضرورت ہے. جب میں نے اعلان کیا تو اس کے بعد الحمدللہ 10 آکسیجن سلنڈر کا بندوبست ہو چکا ہے، ہم نے آرڈر کر دیا اور کل 2 یا 4 کل ہمیں مل جائیں گے. اس کے بعد میں 1 ہفتے کے اندر 10 سلنڈر ہمیں مل جائیں گے اور انشاءاللہ العزیز وہ ہمارے ادارے کے اندر رکھے جائیں گے. اگر بستی میں کسی کو ضرورت ہے تو فری آف کاسٹ انہیں دیا جائے گا. وہ اپنا نام اور موبائل نمبر لکھا کر ہمارے یہاں سے کل سے اس کی سروس، کل یا پرسوں سے جب بھی اس کی سروس شروع کریں گے، آپ لوگ یعنی یہ چیز لے سکتے ہیں، اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی تھی کہ ہم اپنی طرف سے بستی کے مالدار افراد آگے اس مسئلے میں آگے آئیں. یہ نیکی کا ایک بڑا کام ہے. اسپرے مشین خریدیں گے جس کی قیمت میں نے بتائی تھی 1200 یا 1500 کچھ قیمت بتائی تھی، 15 لیٹر 18 لیٹر کی. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بالکل بے پرواہ ہو چکی ہے. GHMC یہ کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتے. الحمدللہ ہم اگر اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی اپنی بستی، اپنی اپنی سوسائٹی میں یعنی یہ کام کاج کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، جو لوگوں کی جان، مال، ان کی صحت و عافیت، ان کی صحت وحد کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے آئیں گے تو دیکھیے یہی رجوع اللہ ہے. اور جب ہم اس طریقے سے لوگوں کی طرف آگے بڑھیں گے، ان کی جان مال کی حفاظت کریں گے، اللہ ہماری طرف توجہ دیں گے اور یہ وبا جو ہے، یہ کرونا وائرس جو ہے، اس وبا کو اللہ تعالیٰ ختم کریں گے. تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہم اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اسپرے مشینیں خریدنے کی کوشش کیجئے. اپنی اپنی گلیوں میں، اپنے اپنے مکانات میں، اپنے قریب کی دکانات پر جو بھی گندگی ہے اسپرے کرنے کی، جہاں کہیں پر بھی ضرورت پڑتی ہے ہم اپنی طاقت کے مطابق کام کرنے کے لیے آگے آئیں. آخر میں میری اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.